اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے یا کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ آئے اور مسلمانوں کے خلاف انگلی اٹھائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، غالباً 40 نمبر پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا ہے. تو جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے وہ اس وقت چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بیت اللہ میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کافر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہاں ان کی حکومت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی اگر مسلمان اور مسلمانوں کا نبی چھپ کر عبادت کرے تو بھلا میرے اسلام لانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے دروازے کو مسلمانوں کے لیے کھولا. علماء لکھتے ہیں کہ کعبے کے اندر نماز شروع کروانے والے حضرت عمر فاروق تھے. اور جس طرح ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نماز کے لیے لے جائیں تو اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کی قبول نماز کا ثواب مل جاتا ہے. وہ نماز پڑھنے آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو نماز کا کتنا فیصد ثواب ملا. حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کے بعد آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، بعض نمازیوں کو چوتھا حصہ، بعض نمازیوں کو 8واں حصہ، بعض نمازیوں کو 10واں حصہ. اور بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نماز کپڑے کی طرح، ایک میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے واپس منہ میں لگا دی جاتی ہے کہ اس کی نماز اتنی بیکار ہوتی ہے. اور بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو 100% ان کا پورا اجر مل جاتا ہے. تو نمازی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے میری نماز کے بدلے کتنا اجر مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے دھیان اور اس کے اخلاص کے مطابق اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے. نمازی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی نماز کے بدلے میں کتنا اجر مل رہا ہے، لیکن جو بندہ اس کو نماز پر لے کے آیا ہے اس کو اس کی قبول نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کعبے کے دروازے کو کھولا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے کعبے کے اندر نماز پڑھنا شروع کی. اور آج تک مسلمان کعبے کے اندر نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور قیامت کے دن تک مسلمان کعبے کے اندر نماز پڑھیں گے. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ شروع سے جو آخر تک جتنے بھی مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ان کی نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن ان کی قبول نماز کا جو ثواب ہے وہ حضرت عمر فاروق کو دیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے دروازہ حضرت عمر فاروق نے کھلوایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ پاک عمر کو نبی بناتا. یہ شان صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی. ہر صحابی کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، ہر صحابی کے اپنی اس کے اعمال ہوتے ہیں اور ان اعمال، خاص اعمال کی وجہ سے جانا جاتا ہے. سارے صحابہ سچے تھے، لیکن سچے کا جو لقب ہے، صدیق کا جو لقب ہے، وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ لگایا گیا. سارے صحابہ جو ہے وہ سخی تھے، لیکن غنی کا جو لقب ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ لگایا گیا. سارے صحابہ جو ہے وہ دلیر تھے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے، لیکن شیر خدا کا لقب جو ہے وہ حضرت علی کے نام کے آگے لگایا گیا. اسی طرح سارے صحابہ اعمال میں پہنچے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے آگے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو باقی صحابہ کے اندر نہیں تھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا.